اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں رب العزت کی ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، جس کی تمام جہانوں میں بادشاہت ہے، جو ہر چیز کا حقیقی مالک ہے۔ میں ہوں حکیم عامر شہزاد ڈسکا سے آپ کی خدمت میں حکمہ قدیم کا مال جاتی رجحان، ان کی گہری فکر، امراض کے دفع کے لیے، حفظان صحت پر ان کا فلسفہ، ان کے مال جاتی واقعات اور ان کے اقوال عرض کرتا ہوں، اور صاحبان کمال کے سینے کے راز میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جو کہ اسرار مخفیہ میں سے ہے اور عجائب طب سے ہے، اور علم العقاقیر جڑی بوٹیوں کی صحیح شکل و صورت، ان کے نام، ان کے فائدے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ جتنے بھی میرے دوست احباب میرے یوٹیوب چینل حکیم عامر شہزاد ڈسکا پر نئے ہیں، وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے نباتات کی ایک بڑی اہم جو قسم ہے اس پر بات کریں گے، وہ ہے گل سرخ، جس کو گلاب کا پھول اور گل سرخ کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، مختصر سا میں اس کا تعارف آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور مختصر سے اس کے خواص آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ عربی میں اس کو ورد، فارسی میں اس کو گل سرخ، سندھی میں اس کو جرفل، لاطانی میں اس کو روزی گیلی کہتے ہیں، اور انگریزی زبان میں اس کو روز کہتے ہیں۔ گلاب کے پھولوں کی رنگت کے لحاظ سے بہت سی اقسام، بلکہ سینکڑوں اقسام دنیا میں موجود ہیں۔ ناظرین کرام، مشہور پودا ہے جو پاک و ہند میں بکثرت پیدا ہوتا ہے۔ لوگ اس کو اپنے گھروں میں، باغیچوں میں خوبصورتی کے لیے لگاتے ہیں، اور اس کا وطن، جو اصل اس کا وطن ہے، وہ بر صغیر ہے۔ یہاں سے پہلے اس کے عرق کا استعمال کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کو گل آب کا نام دیا گیا ہے، جو کہ آب گلاب کہلاتا ہے۔ گلاب پاکستان، ہندوستان، ایران اور شام وغیرہ میں بکثرت پیدا ہوتا ہے۔ مزاج اس کا سرد و خشک درجہ دوم، افعال و خواص میں مفرع و مقوی اعضائے ریسہ، مقوی بدن، مقوی معدہ و اما، موصل قابض، خصوص خشک، گل سرخ، مسکن حدت، صفرا، معطر، مورک بدن، محل آرام، مسکن اجا، مجفف قرا اور کثرت پسینہ کو روکتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ نباتات کی واحد ایسی قسم ہے جس کو خوبصورتی کے لحاظ سے اور امراض کے دفع کے لحاظ سے، یعنی دنیا میں یہ واحد ایک ایسی نباتات کی قسم ہے جو کہ خوبصورتی کے لحاظ سے جانی اور پہچانی جاتی ہے، جس کو خاص ناموری حاصل ہے۔ یہ رب العزت کے زمین پر بکھیرے ہوئے خزانے ہیں۔ بے شک رب العزت نے اس کو بہترین شکل و صورت بخشی اس نباتات کو، اور بہترین اس کو بو بخشی۔ ناظرین کرام، یہ اپنی بو کے لحاظ سے، اپنی خوشبو کے لحاظ سے اور اپنی رنگت کے لحاظ سے دنیا میں مقبول ترین پھول ہے اس کا گل گلاب۔ گلاب کا پانی نچوڑ کر آنکھوں میں قطور کرنے سے عشوب چشم ہار کو بہت جلد فائدہ ہو جاتا ہے، یعنی آنکھ کا دکھنا جو گرمی کی وجہ سے ہو، اس کا عرق یا اس کا تازہ پانی نچوڑ کر جو ہے استعمال آنکھ میں ڈالنے سے بہت جلد عشوب چشم دور ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اس کو بطور منجن بھی استعمال کرتے آئے ہیں۔ قدیم دور میں گل سرخ کی پنکھڑیوں کو سائے میں خشک کر کے، باریک صفوف کر کے، دانتوں کے امراض کے لیے، مسوڑوں کے ورم کے لیے اور دانتوں کی درد کے لیے قدیم دور میں اس کو استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کا سرما بھی استعمال کیا جاتا تھا آنکھوں کے جملہ امراض کے لیے۔ تازہ پھولوں کو سونگھنا دل و دماغ کو فرحت بخشتا ہے،
اندرونی طور پر خفقان، غشی اور ضعف قلب کو دور کرنے، معدہ و جگر اور امعاء کے قوت دینے کے لیے اس کو خاص ناموری حاصل ہے۔ گرم دستوں کو بند کرنے، پیچس اور نفس الدم کے ازالے کے لیے کھلاتے ہیں۔ اس کو بے شمار جو معجونات کے اور صفوفات کے مرکب نسخہ جات ہیں اس میں بطور دوا اس کو شامل کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ دنیا کی واحد ترین ایسی قسم ہے جو کہ اس کو ضعف دماغ کے لیے، ضعف دل کے لیے اور ضعف معدہ و آنتوں کے لیے اور ضعف جگر کے لیے اس کو قدیم دور سے دوا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اس کا برِ صغیر میں ہندوستان کے علاقہ میں اس کا عرق تیار کیا گیا اور اس کا جو عطر ہے وہ تیار کیا گیا خوشبو کے لیے۔ ہر لحاظ سے یہ فائدہ مند بخش ایک نباتات کی قسم ہے۔ یہ رب العزت کے زمین پر بکھیرے ہوئے خزانے ہیں، لیکن ہمارے پاس ان کی چابی نہیں ہے، ہمارے پاس ان کا علم نہیں ہے۔ ہم صرف اس کے پھول کی رنگت کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اس کی بو سے خوش ہوتے ہیں، لیکن اصل ہم نہیں جانتے یہ بہت ساری امراض کو بھی دور کرنے میں اپنی کوئی اس کا ثانی نہیں ہے۔ ناظرین کرام، دنیا میں لا تعداد نباتات ہیں جو رب العزت کی کمال، رب العزت کی کا کمال بیان کرتی ہیں اور رب العزت کی شان بیان کرتی ہیں، لیکن یہ ایک لگ تھلگ ایک بوٹی ہے جو کہ اپنا کوئی جواب نہیں رکھتی۔ اس کا پودا 3-4 فٹ سے جو ہے وہ 10-12 فٹ دیکھا گیا ہے، اور بطور دوا جو پھول استعمال ہوتا ہے وہ گل بہاری استعمال ہوتا ہے، یعنی بہار کے موسم میں جس گلاب پر بکثرت کانٹے ہوتے ہیں وہی استعمال ہوتا ہے، اور اس میں 2-3 رنگ جو ہیں ہلکا گلابی، سرخ اور سفید سب شامل ہیں، لیکن جو موسم بہار میں پھول پیدا ہوتا ہے، پھول لگتے ہیں تو وہی استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ اس کا پودا میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ تو دوا بطور دوا جو استعمال ہوتی ہے وہ اس کے موسم بہار میں جو اس کو گل سرخ بہاری کہتے ہیں وہی استعمال ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس کی گلقند قدیم ترین دور سے تیار ہو رہی ہے اور اتباع حضرات اس کو بہت ساری امراض کے لیے استعمال کراتے آئے ہیں۔ اس کے پھولوں کی گلقند جو ہے وہ دل دماغ کو فرحت بخشنے والی اور معدہ اور جگر کو دور کرنے والی، دائمی قبض کا ازالہ کرنے والی لاجواب چیز ہوتی ہے۔ اس کا عرق جو ہے بے شمار جسم کو تقویت، تمام اعضائے اعصا کو طاقت پہنچاتا ہے اور بہت سارے جو امراض ہیں ان کو دور کرتا ہے۔ ناظرین، اس کا عطر جو ہے وہ دماغ کے لیے اس کی خوشبو بہت فائدہ مند ہوتی ہے اور بہت ساری امراض کے لیے اس کو قدیم ترین دور سے استعمال کرتے ہیں۔ یہ مختصر سا میں نے تعارف آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے گل سرخ بہاری کا۔ جتنے بھی میرے دوست احباب میری ویڈیو کو پذیرائی دیتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔